رہ گئے ہو. پڑھا لکھا مجمع ہے بھائی. اللہ نے کب کہا تھا سلام تھا موسیٰ اور ہارون پہ؟ اللہ نے کب کہا سلام تھا سب نبیوں پہ؟ اللہ نے سلام ہے. اس کا مطلب ہے محمد کل بھی زندہ تھے. اب تھوڑی ایک آیت پڑھتے ہیں سلام علی الیاسین. آئے ہائے بھائی تھوڑا اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میرا سلام ہے کس پہ؟ آل یاسین پہ. رکھو مفتی کے سر پہ قرآن, ان سے پوچھو کتنا آپ کو نہیں پکاتا. توجہ رکھو سر پہ قرآن کہ یاسین کون ہے. قرآن حفظ کرنے کے لیے نہیں آیا, قرآن ہدایت کے لیے. بھائی رکھو قرآن, پوچھو مفتی سے کون یاسین. اللہ جس پہ سلام بھیجے پتا کون یاسین جس کی آل بھی اس جیسی ہے. نہیں بتائیں گے. محمد سے پوچھو, قرآن سے پوچھو یہ یاسین کون ہے. جب طے ہو جائے یہ یاسین ہے پھر طے کر لینا یہ آل یاسین ہے. اللہ کہہ رہے یاسین, کبھی کہہ رہے مزمل, کبھی کہہ رہے مدثر, کبھی کہہ رہے طٰہٰ. اس کا مطلب ہے یاسین ہے زہرا کا بابا. جیسا سلام محمد پہ ویسا سلام آل محمد پہ. جیسا سلام مصطفیٰ پہ ویسا سلام آل مصطفیٰ پہ. کیوں؟ چن لیا تھا اللہ نے. اب جس کو بھی وہ چن لیتا ہے وہ علیہ السلام ہوتا ہے. تھوڑا آگے چلنے دے, مجمع علی علی کرے گا. یہ یقین محکم ہے. بے شک امام جمعہ ہوں لیکن جب سے فارغ التحصیل ہوں, میں کل بھی آپ کی زیارت کے لیے آ سکتا تھا لیکن میں مظلوم کی صف پہلے اپنے گھر رکھتا ہوں. اپنے گھر رو کے حسین کو پھر نکلتا ہوں. انشاءاللہ یقین ہے ذکر ضمیر کرے, آواز ضمیر کی ہو, پتھر بھی نہ بولے. کیا کہا؟ جنہیں خدا نے چن لیا ہے وہ کیا ہے؟ علیہ السلام. پھر بولو جنہیں خدا چن لے وہ کیا ہے؟ اس کونے سے آواز نہیں آئی. جنہیں خدا چن لے, ہاں اس سائڈ سے مفتی صاحب کی آواز آ رہی مجمع کی. جن کا انتخاب خدا کرتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ علیہ السلام. اب میں نبوت کی بات نہیں کروں گا, رسالت کی نہیں, کل کریں گے. آج 3 ٹچ دے کے کل کی مجلس کی تمہید بنا لیتے ہیں. خدا نے آدم سے کہا کہ میں نے تجھے خلیفہ بنایا ہے. تھوڑا اور آگے لے چلتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما. چونکہ منصب منصوص من اللہ ہے, چننا بھی خدا کا کام ہے. ابراہیم سے کہا کہ تو لوگوں کا امام ہے. ابراہیم سے پہلے جتنے نبی گزرے موسیٰ تک کسی
کہ اللہ نے کہا کہ تو امام ہے، نہ آدم کہہ سکتا ہے، نہ یعقوب، نہ یوسف، نہ یحییٰ، توجہ نہیں فرما رہے آپ، نہ عیسیٰ، نہ موسیٰ، بات محمد کی نہ کرنا، محمد ہے ابراہیم کا بھی امام، کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ آدم سے موسیٰ تک کسی نبی کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں ہوں امام، کیوں؟ وہ ہے اللہ کا چنا ہوا۔ اگر کوئی کہہ دے کہ میں بھی امام، تو جسے اللہ نے چنا تھا وہ کل بھی علیہ السلام تھا، آج بھی علیہ السلام ہے، جو اس کے مقابل آ گیا وہ کل بھی لعنت اللہ تھا، آج بھی۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ کلیم اللہ۔ اب اس کے علاوہ کوئی کہہ دے، بندوں کی بات نہیں کر رہا، چنو ہوئے میں سے بھی جن کو اللہ نے چنا ہے، آدم سے موسیٰ تک، کلیم اللہ فقط موسیٰ ہے۔ اور کہیں گے مولانا یہ کیا بات ہے، فقط موسیٰ؟ میں نے کہا نہیں، جہاں تیرا ذہن پہنچا ہے وہاں میں بیٹھا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ اس سے باتیں کرتا ہے، لیکن اللہ جب چاہے کہ تو مجھ سے کر، وہ ہے زہرا کا بابا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ اب آدم سے موسیٰ تک کلیم اللہ ایک ہے، یہ بھی منصب ہے، امامت منصب ہے، کلام کا یہ منصب ہے۔ اب جسے اللہ نے چنا تھا کلام کے لیے، وہ کل بھی علیہ السلام تھا، بھئی تھوڑا بیدار ہو جائیں، آج بھی نہیں، سارا مجمع بولے، کل بھی موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ سے پہلے جتنے گزر چکے ہیں کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں بھی روح اللہ ہوں۔ بھائی حسین مظلوم کی جو آپ زیارت کرتے ہیں اس میں کیا جملہ ہے؟ وارثہ عیسیٰ روح اللہ۔ توجہ ہے، وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، حسین بھی وارث ہے، لیکن جنہیں یہ منصب عطا کیا، امامت عطا کی، اس کے علاوہ امام کہنے والا جرم ہے۔ موسیٰ کلام کلیم اللہ، کسی چنے ہوئے کو بھی حق نہیں کہ وہ کہے کہ میں بھی کلیم اللہ ہوں۔ عیسیٰ سے کہا تو روح اللہ ہے، کسی کو حق نہیں ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک جنہیں اللہ نے چنا ہے، ان میں سے کوئی کہے کہ میں روح اللہ ہوں۔ اب آگے جو موضوع ہے، آدم ہے خلیفۃ اللہ، آدم کے علاوہ کسے حق نہیں ہے، خلافت بھی منصوص من اللہ ہے، جنہیں اللہ خلافت دے وہ کل بھی علیہ السلام تھے، وہ آج بھی علیہ السلام ہے، جو ان کے مقابل آ جائے
اس کا اعلان بھی کروایا گیا. اس کی وہ حافظہ کا پہلا قتل ہوا مدینہ میں. غدیر کی محافظہ میں سید ہوں، روٹین ہے، پہلی مجلس اس معظمہ کی مصیبت کی پڑھتا ہوں جس کے دروازے پہ محمد بھی قرآن پڑھتے تھے. آپ کی توجہ ہوگی، آپ اتنا گریہ کریں گے، حسین کی ماں راضی ہو جائے گی. عمر کتنی ہے؟ کسی نے کہا 18 سال، کسی نے کہا 19 سال. زندگی کا عزاداروں یہ وہ حصہ ہے جہاں ہر کوئی کہتا ہے میں زندگی گزاروں. کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی، نماز شب میں دعا مانگتی تھی اللہم عجل وفاتی، میرے اللہ سیدہ کو موت دے دے. عزاداروں آخری وقت ہے ملکۃ العرب کا. پیغمبر پاس بیٹھے، خدیجہ میری حسرت ہے، تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا. خدیجہ میری حسرت ہے، کچھ مانگ. سنو گے جملہ؟ زہرا کی ماں کہتی ہے جس کو آپ جیسا شوہر مل جائے. یا رسول اللہ مجھے کوئی حسرت نہیں. دوسری مرتبہ نہیں سیدہ کی ماں، کچھ ماں. کہتے جب تیسری مرتبہ پوچھا نا، اب پڑھے لکھے احباب ہیں، قبلہ مفتی صاحب پرانے مولا کے مدہ خان تائید فرمائیں گے، جب تیسری دفعہ میرے آقا نے پوچھا نا خدیجہ کچھ ماں، کہتے ہیں کہ سیدہ کی ماں کے آنسو گرنے لگے. پیغمبر نے پوچھا خدیجہ کیوں رو رہی ہو؟ پوچھا یا رسول اللہ آپ جو اصرار کر رہے کچھ مانگ تو مانگوں. محمد نے پوچھا ہاں خدیجہ کچھ ماں. سیدہ کی ماں رو کے کہتی ہے محمد اللہ کے نبی میری ایک بیٹی ہے، اگر آپ کہتے ہیں نا مانگ تو فقط اتنا مانگتی ہوں، میرے بعد زہرا نہ روئے. اللہ اکبر، کر لینا ماتم، آج محرم ہے، میں نے بتانا کیسے رونا. جب بہانا میری زہرا نہ روئے، عزاداروں کہتے ہیں چیخ نکل گئی محمد عربی کی، روکے گا خدیجہ میرا وعدہ ہے جب تک میں زندہ رہا اجرکم علی اللہ اجرکم من السیدہ. عزاداروں 3 دن گزرے نا پیغمبر کو گئے ہوئے بھرے مدینے میں، دروازہ بند کر کے بیٹھی ہے مصطفیٰ کی بیٹی. بیٹیاں ماں کو پرسا دے رہی ہیں، اماں تیرے بابا کا بڑا ارمان ہے. ماں بیٹیوں کے گلے لگ لگ کے کہہ رہی بیٹیوں تمہارے نانا کے بڑے ارمان. عزاداروں استاد بزرگوار پڑھتے تھے، جب دروازے پہ دستک ہوئی سیدہ نے تڑپ کے کہا حسن بیٹا. جی ماما. بیٹا جاؤ نا دروازے پہ دیکھو شاید کوئی پرسا دینے آیا ہو. عزاداروں میں سید ہوں، پردے سے گزر جاؤں گا. حسن مولا چلتے ہوئے آئے، بچپنا ہے، دروازے سے واپس لوٹ گئے. پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تڑپ کے کہتے ہیں اماں جو پرسا دینے آئے ان کے ہاتھ میں آگ ہوتے